مدارس سے فارغ ہونے والے فضلاء اکرام سے بڑی دردمندانہ گزارش ہے کہ ہر سال ہزاروں کی تعداد میں مدارس سے جو علماء اکرام رسمی تعلیمی جو نظام ہے اس سے فراغت حاصل کرتے ہیں اور عالم کے درجے پر فائز ہوتے ہیں۔ اس سال بھی مختلف مدارس میں ختم بخاریاں ہو رہی ہیں اور ہزاروں طلباء جو ہیں وہ جو عالم بنیں گے اور سند فراغت حاصل کریں گے۔ اب ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ یہاں سے فراغت حاصل کرنے کے بعد سب سے پہلے تو جو فارغ ہونے والے فضلاء ہیں میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو 8 سال پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی اور وہ 8 سال اپنا تعلیمی جو ہے وہ سلسلہ جاری رکھتے ہوئے اس سفر کو انہوں نے مکمل کیا۔ بڑی سعادت کی بات ہے، خوشی کی بات ہے۔ اب یہ جو علماء کرام فارغ ہو رہے ہیں ان کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ یہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ بہت سے لوگ جنہوں نے اولیٰ میں داخلہ لیا تھا اور پھر وہ آگے اپنی تعلیمی سفر کو جاری نہیں رکھ سکے، کہیں چلے گئے، مدرسہ چھوڑ دیا، کسی نے مزدوری شروع کر دی، کوئی ہوٹل پہ کام کر رہا ہے، کسی نے ریڈی لگا لی، لیکن جن کو اللہ نے توفیق دی اور 8 سالہ انہوں نے یہ درس نظامی کا کورس مکمل کیا، اب ان پر بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے فرماتے تھے، جو پڑھ کے جاتے اپنے گھروں کو تو فرماتے تھے کہ اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ اور جا کر اپنے گھر والوں کو دین سکھاؤ، جو کچھ تم نے پڑھا ہے وہ ان کو سکھاؤ۔ تو سب سے پہلی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ جن گھر والوں نے ہمیں 8 سال کے لیے گھر سے نکالا اور ہماری ضروریات کو، ہمارے اخراجات کو پورا کیا اور اس کے بعد ہم اس مقام پر پہنچے ہیں، تو ہم اپنے گھروں میں جا کر اپنے اہل و عیال کی تربیت کریں، اپنے گھر والوں کی، اپنے بھائیوں کی، اپنے عزیز و اقربا رشتہ داروں کی، محلے والوں کی، جا کے انہیں دین سکھائیں کہ ہم نے یہ دین پڑھا ہے۔ اگر ان کی نماز صحیح نہیں ہے تو ان کی نماز صحیح کروائیں، قرآن صحیح نہیں ہے تو ان کو قرآن صحیح کروائیں، اور اس کے علاوہ یعنی کچھ بھی کریں، دین کے ساتھ جڑے رہیں، یہاں تک کہ اگر آپ کو قاعدہ پڑھانے کا بھی موقع ملتا ہے تو قاعدہ پڑھائیں۔ ابتدا میں بڑی مشکلات ہوں گی، بڑے مسائل ہوں گے، آپ کو کہیں جگہ نہیں ملے گی پڑھانے کی، آپ سوچیں گے کہ میں تو عالم ہوں، ایک 8 سالہ کورس پڑھنے کے باوجود بھی مجھے جو ہے نا وہ صرف قاعدے کی کلاس مل رہی ہے، تو کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹنا ہے آپ نے۔ انشاءاللہ وہ وقت آئے گا جب آپ قاعدے سے ترقی کرتے کرتے ایک دن آئے گا کہ آپ کتابیں بھی پڑھائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ سے دین کا کام لیں گے۔ دیکھیں، کوئی بخاری پڑھا ہے یا قاعدہ پڑھا ہے یا قرآن کریم پڑھا ہے، کچھ بھی پڑھا ہے، اگر نیت ٹھیک ہے، اخلاص کے ساتھ پڑھا رہا ہے تو انشاءاللہ اس کو اجر پورا ملے گا۔ اگر کوئی شخص بخاری پڑھا رہا ہے، اخلاص کے ساتھ نہیں پڑھا رہا، اور وہ قاعدے پڑھانے والا ہے، اخلاص کے ساتھ قاعدہ پڑھا رہا ہے، تو وہ اس بخاری پڑھانے والے سے بہتر ہے۔ کہنے کا مقصد یہ کہ دین کا کوئی بھی کام ہو اس کے ساتھ جڑے رہیں، اور اگر آپ بھی یہی کام کریں گے، محنت مزدوری یا کوئی ریڈی لگا لی یا کسی ہوٹل میں کام کر لیا، کسی دکان میں کھڑے ہو گئے، تو یہ سارے کام تو اور بھی لوگ کر رہے ہیں، پھر آپ کے 8 سال پڑھنے کا کیا فائدہ ہوا؟ آپ اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کر دیں۔ شروع میں مشکلات بھی آئیں گی، لیکن یہ تجربے سے یہ بات ثابت ہے کہ مشکلات کے بعد پھر آسانیاں پیدا ہوتی ہیں، اور انشاءاللہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ پاک آپ سے دین کا کام بھی لیں گے، دین و دنیا کی، آخرت کی، دنیا کی ہر طرح کی نعمتوں سے اللہ تعالیٰ آپ کو نوازیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ ہمارے اس چینل کو لائک اور سبسکرائب کرتے رہیں اور بیل آئیکن پر دبانا نہ بھولیے گا تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔